باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ، وہ ہمیں پکارتا ہے کہ یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ وہ پہلو پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو جو ہے پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو پکارتا ہے، او قائما، کھڑے ہوئے بھی اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے حضور گریہ زاری کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور باقی جو سارے بت ہیں یا ان کو پکارتا تھا یا انسانوں کو پکارتا تھا، فرشتوں کو پکارتا تھا، سب کو جو ہے چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ مصیبت میں انسان صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، فلما کشفنا عنہ غرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے ہمیں تکلیف کے وقت پکارا ہی نہیں، اللہ کو فراموش کر دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کذالک زجر للمسرفین بما ما كانوا يعملون، ہم مسرف انسانوں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے جو اللہ انہیں پہلے اپنی گرفت میں لے چکا ہے، اللہ دوبارہ بھی انہیں اپنے گرفت میں لے سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کے گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہر حال میں ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، ہمیں ہر حال میں فرحت میں اور غمی کے اندر، تکلیف کے اندر اور خوشی کے اندر اپنی ہی ذات کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔